السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لائی ہوں رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 31۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ برہان خان فلائٹ سے اترتے سیدھا ایئرپورٹ کے جدید واش روم کی طرف بڑھا۔ اسے یہاں سے ہی جلد از جلد حیدر خان کی حویلی پہنچنا تھا۔ اس کی باقی فیملی بھی حیدر خان کی حویلی میں بھی تھی۔ وہ اپنے لیے زرمش خان کو پسند کرنے کے لیے پاکستان آیا تھا۔ ساری عمر وہ باہر رہا تھا، لڑکی اسے سوات کی ہی چاہیے تھی۔ زرمش خان تصویر میں دیکھا تھا جو اس کے مورے نے بھیجی تھی، اسے وہ بے حد پسند آئی تھی۔ اب اسے ایک اور مرتبہ اپنے سامنے بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ جلد از جلد اسے نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ امریکہ لے جانا چاہتا تھا۔ وہ اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے مینس واش روم کے اندر داخل ہوا۔ وہاں اس وقت ایک کلینر ماسک پہنے نگاہیں جھکائے واش روم کے فرش پر موپ لگا رہا تھا۔ خان ٹوائلٹ ایریا کی طرف بڑھا ہی تھا کہ وہاں کھڑے امپلائی کے ہاتھ میں پکڑا موپ برہان خان کی پینٹ پر لگا۔ "What the hell!" برہان خان اپنی جینز گیلی ہوتے دیکھتے چیخا تھا۔ موپ اچھا خاصا گیلا اور گندا تھا جس کی جینز کو داغدار کر چکا تھا۔ "I'm sorry sir." اس کلینر نے برہان خان کو دیکھتے ستائشی سے معذرت کی۔ "What sorry؟ میری جینز گندی کر دی؟ پاکستان میں اتنے ناکارہ سویپرز ہوتے ہیں، مجھے پتا نہیں تھا." برہان خان غصے سے بولتے اپنی پین کی پاکٹ سے ٹیشوز نکالتے گھٹنے سے اپنی جینز صاف کرنے لگا۔ "سوری سر، مجھے اندازہ ہے یہ بہت غلط ہوا ہے۔ آپ ایسا کریں یہ جینز اتار کر مجھے دے دیں، میں کلین کر دیتا ہوں۔ وہ برہان خان کو دیکھتے بہت نرمی سے مخاطب ہوا تھا۔ "Do you think you have bloody lost your mind?" کس طرح کے سویپر ہیں یہاں سوات میں؟ تم جیسوں کو میں اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتا۔ تمہاری اوقات پبلک ٹوائلٹ صاف کرنے کی ہے، وہی صاف کرو تم۔ برہان خان نے اسے نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہیں آگے بڑھا۔ "مگر سر یہ جینز اتارنی ہی پڑے گی، تو ورنہ میں واش کیسے کروں گا؟" وہ برہان کے مقابل آتے اس کے چوڑے سینے سے تھام گیا تھا۔ "یو بلڈی ڈاگ! تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟" برہان خان اسے خود سے دور دھکیلتے غصے سے چیخا۔ برہان خان کے دھکا دینے پر وہ اسے دیوار میں بری طرح ٹکرا گیا تھا۔ برہان خان اسے شعلہ آمیز نگاہوں سے دیکھتے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ دروازہ لاک دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ دروازہ باہر سے لاک تھا۔ "What the f-" وہ اس نے غصے سے گراتے ہوئے ہینڈل کو گھماتے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ یکدم واش روم میں بلند و بانگ خوفناک گونجتے کہکے نے برہان خان کو پلٹنے پر مجبور کیا۔ وہ کلینر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کہکے لگا رہا تھا۔ برہان خان سے حیرانگی اور الجھن بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے برہان خان کو آنکھ ماری تھی۔ برہان خان کی چھٹی حص اس کی پیشانی پر یکدم پسینے کی بوندیں نمودار کیں۔ "سوری سر، I made a mistake. I should not have soiled your jeans from this dirty mop." "سوری سر، مجھے غلطی ہو گئی، مجھے آپ کی جینز گندی نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ بھی اس گندے موپ سے۔ وہ انگریزی میں بولتے برہان خان کو دیکھتے مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ برہان پیچھے کو ہوتے دروازے میں سمایا تھا۔ "غلطی ہو گئی، تمہاری جینز گندی نہیں، رنگ دار ہونی چاہیے تھی، وہ بھی سرخ رنگ سے۔" وہ اس کی طرف دیکھتے کہہ لگا گیا۔ "کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو تم؟" برہان خوفزدہ ہوتے چیخا تھا۔ "I just want 50 blood. فلتھی بلڈ، مجھے صرف ناپاک خون چاہیے۔ وہ برہان کی طرف بڑھتے اپنے ہاتھ میں پکڑی بڑی سی سرنج بے دردی سے پوری قوت سے برہان خان کی گردن میں پیوست کر گیا۔ برہان کی آنکھیں باہر کو آئی تھیں، رنگت شدید سرخ ہوئی تھی۔ وہ برہان خان کی جینز کی پاکٹ میں ڈالتے اس کا موبائل نکال گیا۔ موبائل پر برہان کا تھم لگاتے موبائل آن کر گیا۔ برہان خان دیوار کے ساتھ لگے پسینے سے تر ہوتے اپنے کھوتے حواس کے ساتھ مقابل کو دیکھ رہا تھا۔ موبائل کھولتے زرمش کی تصویر کو دیکھتے اس کا بلند و بانگ کہکا گونجا تھا۔ "کیا ہے اس ناپاک وجود میں؟" وہ زرمش کی تصویر دیکھتے بھیانک کہکے لگا رہا تھا۔ کتنی بار ان آنکھوں نے اس تصویر کو دیکھا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے برہان خان کے چہرے کے قریب ہوتے سرنج برہان خان کی آنکھوں کے آگے کر گیا۔ "نہیں، ایک بار بھی نہیں۔" برہان خان کی گھٹی گھٹی آواز نکلی تھی، اس کی سانس پھول رہی تھی، چہرہ سرخ نیلا ہو رہا تھا۔ "میں سچ سے زیادہ جھوٹ سے امپریس ہوتا ہوں۔
مجھے تمہارے جھوٹ سے نے بہت امپریس کیا. اگر تم سچ بولتے تو میں یہ آنکھیں نکال دیتا. وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے پراسرار سے مسکرایا تھا. اگلے ہی لمحے وہ سرنج بے دردی سے اس کے سینے میں پیوست کر گیا. برہان اسی لمحے زمین پر گرا تھا. اس نے برہان کا موبائل اپنی جینس کی پاکٹ میں ڈالتے ہوئے دروازہ کھولا. اس کے گارڈز اندر داخل ہوتے برہان کو زمین سے اٹھاتے ویل چیئر پر بٹھا کر لے گئے تھے. اسے میرے ٹارچر سیل میں بند کر دو. جانوروں سے بڑھ کر سلوک کرو اس کے ساتھ. وہ حکم دیتے باہر نکل گیا. ناپاک وجود چاہیے تھا اس کو بھی. وہ باہر نکلتے کہہ کے لگاتے اپنی آنکھوں پر بلو گلاسز چڑھاتے ہوئے ایئرپورٹ سے باہر نکل آیا تھا. آریان خانزادہ جبڑے بھینچتے رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنے مینشن کی طرف بڑھ رہا تھا. وہ اپنے اسٹیچنگ کی پرواہ کیے بغیر جبڑے بھینچتے ڈرائیو کر رہا تھا. دل و دماغ میں تندو تیز چلاوے چل رہے تھے. میرے ایک بار کہنے پر تم نے اس رشتے پر حامی بھر لی. برہان خان بہت اچھا لڑکا ہے. آج اپنی فیملی کے ساتھ آج وہ بھی آئے گا. صرف ایک نظر تمہیں دیکھنا چاہتا ہے. مجھے لگتا ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. حیدر خان کے لفظ اس کے دل و دماغ کو بھڑکائے ہوئے تھے. آریان خانزادہ اس کا دھمکتا وجود یاد کرتے آگ کے شعلوں کی مانند دہک اٹھا تھا. وہ اتنا تیار کیوں ہو کر آئی تھی آج؟ اب اسے سمجھ آیا تھا. اس دن بھی وہ ڈنر کرنے کے لیے ہسپتال میں اتنا تیار ہو کر آئی تھی. یعنی وہ آج اس کے لیے تیار ہوئی تھی کیونکہ اسے پسند کرنے کے لیے لڑکا دیکھنے آ رہا تھا. آریان خانزادہ کے پورے وجود میں مرچیں سی دہکی تھی. دانت پر دانت جمائے اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوتے ہوئے ایکسلریٹر کا پاؤں کا دباؤ بڑھا گیا. وہ کیسے کسی بھی لڑکے کے سامنے جانے کو تیار ہو سکتی ہے؟ آریان خانزادہ نے غصے سے دہکتے اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے اپنی سلکی بالوں میں انگلیاں پھیری. نہیں چھوڑوں گا تمہیں ناپاک وجود. کیسے کر سکتی ہو یہ سب تم؟ وہ تیش و عالم میں چیخ اٹھا تھا. آریان خانزادہ نے ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھاتے ہوئے زرمش کا نمبر ملایا جو آف آ رہا تھا. آریان خانزادہ غصے سے فون ونڈ اسکرین پر مار گیا. کسی مرد کے سامنے تم گئی تمہیں جان سے مار ڈالوں گا میرے ناپاک وجود. وہ اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے کھررایا. اسٹیچنگ میں پھر سے کھنچاؤ پڑ رہا تھا. وہ بے حس پناہ تندو تیز عالم میں ڈرائیو کر رہا تھا. بدن میں ایسے شعلے ایسے بھانبر جل رہے تھے. اس کا پورا وجود جیسے اندیکھی آگ میں جل رہا تھا. ایسی آگ جس کی تپش انتقام کی آگ بھی 100 گنا زیادہ تھی. وہ انتقام کی آگ میں برسوں سے جل رہا تھا. مزید جل بھی سکتا تھا مگر اس آگ نے تو لمحوں میں اسے جلا کر خاکستر کر دیا تھا. یہ آگ برداشت نہیں ہو رہی تھی. جنون ہو تم میرا، نفرت بھرا جنون. وہ اپنی سرخ آنکھوں کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے اسٹیئرنگ کو دوسری طرف موڑتے ہوئے اپنی گاڑی حویلی کے اوپر اپوزٹ سائڈ موڑ گیا تھا. اب اس کی گاڑی سوات کی خطرناک سڑکوں پر خطرناک انداز پر دوڑ رہی تھی. وہ حاکم خان اور رائنا خان کی بیٹی ہے. اس طاہر خان کے لیے کچھ عرصہ پہلے پاگل ہو رہی تھی. اب اسے بھی بھول گئی. وہ اپنی ہی بات سوچتے پاگل ہوا تھا. اس کے ساتھ اس کا طاہر خان کا نام بھی گوارا نہیں ہوتا تھا. وہ اپنی ہی سوچ پر انگیٹھی میں جلنے والے کوئلوں کی مانند سلگنے لگا تھا. ثابت کیا تم اس بد کردار رائنا خان اور حاکم خان کی بیٹی ہو. آریان خانزادہ گاڑی روکتے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگائے حلق کے بل چیخا تھا. اسٹیچز میں اب درد کی جگہ دھواں سا اٹھا تھا جو اس کے پورے وجود کو جلائے ہوئے تھا. اس کا پیٹ پر رکھا ہاتھ رنگین ہوا تھا. اسٹیچز میں خون نکلنا شروع ہو گیا تھا. نہیں چھوڑوں گا تمہیں ناپاک وجود. آریان خانزادہ نے اپنی شرٹ پر لپسٹک کا مارک دیکھتے شرٹ کے بٹن کھولتے اتاری تھی. اسے کھلے شیشے سے باہر پھینکتے ہوئے وہ رکا تھا. وہ سرخ نگاہوں سے اس شرٹ کو دیکھ رہا تھا. اس شرٹ ہاسپٹل کے باہر پھینک چکا تھا. اس کے ہونٹوں کا رمق اپنی شرٹ پر گوارا نہ تھا مگر وہ واپس آتے ہوئے اسے پھر سے پہن آیا تھا. مگر اسے اپنی شرٹ پر حاکم خان کی بیٹی کا لمس نہیں چاہیے تھا. کسی صورت نہیں. آریان خانزادہ نے ڈیش بورڈ کے ڈرار سے ایک سپرے نکالتے اس کی شرٹ پر سپرے کیا. اپنی جینس کی پاکٹ سے لائٹر نکالتے ہوئے اس نے شرٹ کو لائٹر سے شعلے سے دہکایا. شرٹ نے اسی لمحے آگ پکڑی تھی. آریان خانزادہ اپنی طرف کے کھلے شیشے سے ہاتھ باہر نکالا. وہ شرٹ تیزی سے اس کے ہاتھ میں جل رہی تھی. وہ اپنی پینٹ کی پاکٹ سے سگریٹ نکالے جلتی شرٹ سے جلائے لبوں میں دبا گیا. اب وہ سیٹ سے ٹیک لگائے اسے لبوں میں دبا گیا تھا. اب وہ سیٹ سے ٹیک لگائے ایک ہاتھ سے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا. دوسرے ہاتھ میں جلتی شرٹ اس کے ہاتھ کو بھی جلا رہی تھی. حاکم خان اور رائنا خان کی بیٹی میرا نفرت بھرا جنون ہے. وہ مجھے اس نفرت بھرے جنون سے سلگا سکتی ہے، دہکا سکتی ہے، مگر اس دل میں کبھی بھی اس کے لیے عشق کی چنگاری نہیں چل سکتی.
اگر کبھی ایسا ہوا تو میں اپنے سینے سے یہ دل نکال کر پھینک دوں گا، اپنے وجود کو جلا ڈالوں گا۔ وہ جلتا سگریٹ اپنے سینے پر لگاتے اپنا سینہ داغ کیا تھا۔ میں اس لیے جل رہا ہوں کیونکہ مجھے نفرت کی آگ جلا رہی ہے، اور نفرت کے انتقام کی آگ مجھے چین نہیں لینے دے رہی، اور ناپاک وجود ہے، صرف ناپاک۔ آریان خانزادہ کسی صورت اس لڑکی سے محبت نہیں کر سکتا جس کا وجود پہلے سے کسی اور کا ہو، جس کے دل میں وہ ساحر خان ہو، جس کا کوئی کریکٹر نہ ہو۔ وہ اپنے ہاتھ میں جلتی شرٹ کو راکھ بنتا دیکھتے نیچے پھینک چکا تھا۔ کریکٹر ہے بھی نہیں اس کا، کیسے مان گئی ہے غیر مرد کے سامنے جانے کے لیے آخر؟ آریان خانزادہ سیدھے ہوتے اسٹیئرنگ پر پوری قوت سے مکہ مارتے کھررایا تھا۔ اس بغیرت خان کی بہن ہے وہ، جو بغیرتوں کی طرح اپنی بہن کو ایک غیر مرد کے سامنے آنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ کیسے کر سکتا ہے وہ جبڑے بھینچتے ہوئے بھر بھر جلتے ہوئے گاڑی سے نکل آیا تھا۔ ٹھنڈی برفیلی ہواؤں سے آریان خانزادہ کا پورا وجود اسی لمحے سرد ہوا تھا۔ وہ بونٹ کے ساتھ ایک لگائے سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم کسی کے سامنے نہیں جاؤ گی، تم کسی کی نہیں ہو سکتی، تمہیں ہمیشہ آریان خانزادہ کا ہی نفرت بھرا جنون سہنا ہوگا، تمہیں میرے علاوہ کوئی نگاہ بھر کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ آریان خانزادہ کے نفرت بھرے جنون کو کوئی نظر بھر کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ آنکھیں نکال دے گا آریان خانزادہ اس کی، جس نے میرے ناپاک وجود کو ایک نظر بھی دیکھا؟ وہ صرف میرا نفرت بھرا جنون ہے، صرف میرا جنون۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے دیوانگی کے عالم میں پاگل ہوتے چیخا تھا، میں تم سے محبت کروں یہ ہو نہیں سکتا، کوئی اور تم سے محبت کرے یہ میں ہونے نہیں دوں گا، تمہیں جب تک زندہ رہنا پڑے گا میرا یہ نفرت بھرا جنون سہنا ہوگا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے گرجا تھا، ٹھنڈی برفیلی ہواؤں کو اپنے اندر اتارتے ہوئے۔ وہ گہرے سانس لیتے گاڑی کے بونٹ پر بیٹھتے ہوئے ونڈ اسکرین کے ساتھ ایک لگا گیا تھا۔ اب وہ آنکھیں موندے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ آسمان سے گرتی برف اس کے وجود کو بھی سفید کرتی جا رہی تھی۔ میں تمہیں اتنا مجبور کر دوں گا میرے ناپاک وجود، تم خواب میں بھی کسی دوسرے مرد کو نہیں چھوڑ سکو گی۔ کسی غیر مرد کے سامنے جانا تو دور کی بات ہے۔ وہ آنکھیں موندے ہی بلند و بانگ کہکہ لگا گیا تھا۔ اس کے کہکے پہاڑوں سے ٹکراتے اس تک پلٹ ہی رہے تھے۔ آریان خانزادہ کی گاڑی ہاسپٹل میں داخل ہوئی تھی۔ وہ رات سے اپنے مینشن نہیں گیا تھا۔ اب صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ ہاسپٹل واپس آ گیا تھا۔ وہ اس وقت سفید جینس پر سفید سینڈو پہنے ہوئے تھا جو پیٹ سے خون سے رنگی تھی۔ اس پر لگا خون اب خشک ہو چکا تھا۔ وہ اپنا گرے کوٹ اس سینڈو پر پہنتے گاڑی سے اترا۔ آنکھیں رت جگہ اور سینے میں جلتے بھانبڑوں سے سرخ ہوتی۔ سرخ و سفید رنگت میں سرخیاں گلی تھیں، تلسماتی نقوش بری طرح تنے تھے۔ وہ گاڑی سے نکلتا تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ وہ آؤٹ آف میٹنگ ڈور سے ہال میں داخل ہوتے تیزی سے ریسپشن ڈیسک کی طرف بڑھا۔ مس درمش آ گئی ہیں، انہیں میرے آفس میں بھیجیں۔ آریان خان مس نازیہ یہ حکمیہ لہجے میں بولتے اپنے کمرے کی طرف اپنے بھاری قدموں کی طرف بڑھا تھا۔ مگر ڈاکٹر آریان، مس درمش ابھی نہیں آئیں، وہ 8 بجے کے بعد آتی ہیں۔ مس نازیہ کی بات پر اس کے جبڑے بھینچتے تھے۔ رات سے ایک ایک لمحہ اس پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اب 1 گھنٹہ اسے شاید یہ 1 صدی پر کے برابر لگتا تھا۔ اسے وہ ناپاک وجود اپنے جلد از جلد پاس چاہیے تھا۔ وہ جیسے ہی آئیں 1 سیکنڈ سے پہلے میرے کمرے میں انہیں ہونا چاہیے، وہ سختی سے کہتا لمبے لمبے ڈاگ بھرتا چلا گیا تھا۔ اپنے روم میں داخل ہوتے آریان خانزادہ نے زرمش کے نمبر پر کال کی، جہاں وہ رات سے ہزاروں مرتبہ کال کر چکا تھا۔ نمبر آف آنے پر آریان خانزادہ نے گہرا سانس بھرتے اپنے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیری تھیں۔ دوسرے لمحے وہ اپنا موبائل سامنے دیوار پر پوری قوت سے مار چکا تھا۔ موبائل 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا زمین پر گرا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر جمائے اپنے سرخ آنکھیں غیر مرئی نقطے پر جما گیا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا اس نے اس طرح پاگلوں اور بیوقوفوں کی طرح اس طرح آف نمبر پر ہزاروں کال کی تھی۔ مس زرمش آ گئی ہیں، میرے پاس بھیجیں انہیں۔ آریان خانزادہ نے جبڑے بھینچتے اپنے ٹیبل پر رکھے لینڈ لائن کا ریسیور اٹھاتے ریسپشن پر کال ملائی۔ سر ابھی تو 5 منٹ ہی ہوئے ہیں، میرا مطلب ہے 5 منٹ پہلے ہی آپ پوچھ کر گئے ہیں۔ اس وقت 7:05 ہو رہے ہیں۔ وہ 8 بجے جیسے ہی آئیں 1 لمحہ کی تاخیر کیے بغیر انہیں میرے روم میں بھیجیں۔ اور ریسپشنسٹ کی بات کاٹتے ریسیور کریڈل پر پٹک چکا تھا۔ وہ پھر سے اسی پوزیشن پر کھڑا غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ میرے ایک بار کہنے پر تم نے اس رشتے پر حامی بھر لی۔ برہان خان بہت اچھا لڑکا ہے، آج اپنی فیملی کے ساتھ، آج وہ بھی آئے گا۔
صرف ایک نظر تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، مجھے لگتا ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حیدر خان کے لفظ اس کے دل و دماغ میں گونجتے اس کے اندر ایندھن دہکائے ہوئے تھے۔ آریان خانزادہ نے چیختے ہوئے ہاتھ مارتے ہوئے ٹیبل پر رکھی چیزیں نیچے پھینکی تھی۔ دوسرے لمحے اس نے پھر سے فون اٹھایا، ریسپشنسٹ کا نمبر ڈائل کیا۔ مس درمش کو بھیجیں، وہ لب بھینچے بولا تھا۔ سر ابھی صرف 8 منٹ ہوئے ہیں۔ وہ ریسپشنسٹ کی بات پوری ہونے سے پہلے فون بند کر چکا تھا۔ اب وہ ٹہلتے ہوئے کمرے کے چکر لگا رہا تھا، نظریں اپنی رسٹ واچ پر تھی جس کی سوئیاں ٹھہر چکی تھی۔ آریان خانزادہ نے رسٹ واچ پر اپنی انگلیاں تھپ تھپائی تھی، جہاں سوئی آگے ہی نہیں بڑھ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے فون کی طرف بڑھا تھا۔ سر ابھی اس منٹ ہوئے ہیں۔ ریسپشنسٹ کی بات پر آریان خانزادہ کے جبڑے بھینچے تھے۔ مس درمش جیسے ہی آئے کمرے میں بھیجے۔ ایک لمحہ کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، یاد رکھیے گا۔ وہ گراتے ہوئے فون بند کر چکا تھا۔ درمش سیاہ جینز پر لانگ شرٹ اور لانگ کوٹ پہنے ہسپتال کے ہال میں داخل ہوئی تھی۔ دوپٹہ اس کے اسٹائلش سے انداز میں سر پر لیا ہوا تھا۔ اس کے سلکی براؤن بال کمر پر بکھرے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ہال میں داخل ہوتے ریسپشنسٹ ڈیسک کی طرف بڑھی۔ مس درمش آپ کو ڈاکٹر آریان بلا رہے ہیں۔ وہ سینکڑوں کالز ایک ہی گھنٹے میں کر چکے ہیں، مس نازیہ نے زرمش کو دیکھتے تپتے لہجے میں کہا۔ نازیہ کے اطلاع پر زرمش کی رنگت زرد ہوئی تھی۔ اسے لگا بلڈ ٹیسٹ 20 اتنے زخموں کے بعد ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑا ہوگا۔ وہ آفس میں کیا کر رہا تھا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ اس کا انتظار بھی کر رہا تھا۔ کل ہی وہ اسے اپنے سامنے آنے سے منع کر چکا تھا۔ زرمش کی رنگت زرد ہوتے دیکھتے مس نازو نے اپنی ساتھ کھڑی نرس شگفتہ کو زومعنی انداز میں دیکھا۔ جی ڈاکٹر آریان، مس زرمش آ چکی ہیں، میں انہیں بھیجتی ہوں۔ جی ڈاکٹر، ایک سیکنڈ میں ہی ہوں گی آپ کے پاس۔ فون رنگنگ پر مس نازیہ نے فون اٹھاتے زرمش کو گھورتے دانت کچکچائے تھے۔ جائیے ڈاکٹر آریان سے ملے، اس سے پہلے وہ یہ ہاسپٹل اپنے بھاری بھرکم باڈی پر اٹھا لے۔ مس نازیہ نے زرمش کو دیکھتے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ وہ مجھے ضروری کام ہے، وہ مجھے جانا تھا یہاں سے۔ زرمش سے لب بولتے اپنا بیگ ریسپشنسٹ ڈائس سے اٹھاتے تیز تیز قدموں سے بھاگتے ہوئے ہال کے آؤٹ میٹنگ دروازے کی طرف بڑھی۔ فون رنگنگ پر مس نازیہ نے جلدی سے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ ڈاکٹر آریان، مس زرمش آپ کا پیغام سنتے بھاگ گئی ہیں، مس نازیہ سنجیدگی سے کہتے فون کریڈل پر پٹک چکی تھی۔ یہ چل کیا رہا ہے؟ مس شگفتہ منہ کھولے زرمش کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے آریان خانزادہ اپنے آفس سے نکلتے ہوئے ہال کے دروازے کی طرف بڑھا جہاں سے زرمش نکل رہی تھی۔ اس سے پہلے زرمش ہال سے نکلتے ہوئے کہ جس میں اس کی طرف بڑھتا اس کی کلائی دبوچ چکا تھا۔ اپنی کلائی پر آریان خانزادہ کی نیلی رگوں والا ہاتھ دیکھ کر زرمش کی سانسیں سینے میں دبتے خاموش ہوئی تھی۔ اس وقت ہال میں کوئی نہیں تھا سوائے مس شگفتہ اور مس نازیہ کے۔ وہ یہ سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی کلائی جکڑے تیز تیز قدموں سے اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جو بھی چل رہا ہے کچھ زیادہ ہی انٹرسٹنگ ہے۔ زرمش ڈاکٹر آریان خانزادہ سے کافی ڈرتی ہے۔ ایگزیکٹ وجہ کیا ہے میں شور نہیں ہوں، پر جس پر شور ہوں وہ مجھے ڈرٹی مائنڈ ظاہر کرتا ہے۔ مس نازیہ فائلز کے پیپر ارینج کرتے ہوئے بولی۔ پھر ہم دونوں کا مائنڈ ایک جیسا ہے، میں ابھی یہی سوچ رہی ہوں۔ بند کمرے میں کچھ ہو چکا ہے اور زرمش ڈاکٹر آریان خانزادہ کی باڈی کو دیکھ کر ڈر چکی ہے۔ مطلب تو کچھ دیکھ کر ڈر چکی ہے، کچھ دیکھ کر کچھ سہ کر۔ مس شگفتہ کی معنی خیز پر مس نازیہ کا کہکہ گونجا تھا۔ آپ کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہیں مس نازیہ، معنی خیز زی سے ہنستے ہوئے بولی تھی۔ سوچنا تو سر شہرام کو چاہیے، آخر ان کے اسپتال میں ہو کیا رہا ہے؟ نرس شگفتہ کی بات پر مس نازیہ مسکراتے ہوئے سر ہلا گئی تھی۔ آریان خانزادہ زرمش کی کلائی جکڑے اپنے کمرے میں داخل ہوتے دروازہ اندر سے لاک کرتے اسے دروازے میں بے دردی سے پٹک گیا تھا۔ درد کی لہر نے زرمش کے کمر میں سرایت کیا تھا۔ زرمش پھیکی خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جمائے سے خون اتری آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ کیوں لائے ہیں؟ زرمش نے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے ٹوٹے لفظوں سے پھیکے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا اس کی آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑے اس کے نکوش پر سلگتی سانسیں چھوڑ رہا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری کسی مرد کے سامنے جانے کی بھی؟ آریان خانزادہ نے اسے تپش زدہ آنکھوں سے گھورتے آج زدہ لہجے میں سوال داغا۔ کیا؟ زرمش نے حیران ہوتے دروازے میں سمانے کی کوشش کی۔ اس بلڈ ٹیسٹ 20 کی سانسیں اس کے نکوش کو بری طرح جلسا رہی تھی۔ اس کا وجود انگارہ ہو رہا تھا۔ تمہارے بغیرت لالا نے تمہارے لیے لڑکا پسند کیا اور تمہیں اس کے سامنے آنے کو کہا۔ اب تم انجان بن رہی ہو۔ وہ اس کے اطراف میں مکہ مارتے گھور رہا تھا۔ دروازے پر اس کا بھاری مکے کی ضرب سے دروازے کے ساتھ ساتھ کمرے کی در و دیوار پہ تھر تھرائی تھی۔ زرمش کی جیسے سانسیں اکڑی تھی۔ تو زرمش نے بمشکل سانس لیتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال داغا۔ تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس رشتے کے لیے حامی بھرنے کی؟ وہ غصے سے گرایا۔
کیوں نہیں چاہ سکتی میں کسی کے سامنے؟ میرے لالا میرے لیے کیوں کوئی لڑکا پسند کر سکتے ہیں؟ اس میں بغیرتی کہاں سے آ گئی؟ وہ ٹوٹے لفظوں سے بولتے، آخری جملہ روانی میں بولتے اس کے پیٹ پر بے دردی سے اپنی انگلیاں گاڑے ہوئے اسے خود سے دور دھکیل گئی تھی۔ جانتی تھی ادھر گہرا زخم ہے، وہ بلڈ ٹیسٹ پیس کو اس طرح ہی خود سے دور دھکیل سکتی ہے، ورنہ وہ اپنی پوری طاقت لگا کر بھی اسے خود سے آنچ بھی آدھا انچ بھی دور نہیں کھسکا سکتی تھی۔ آریان خاندادہ نے اس کے بے درد وار پر گہرا سانس لیا تھا، مگر وہ اس سے دور نہیں ہوا تھا۔ زرمش نے کانپتے ہوئے اس کے پیٹ پر نگاہ دوڑائی۔ اس کی داغدار سیندوں پر تازہ خون تھا۔ زرمش کا پورا وجود چکرایا تھا، وہ دانت پر دانت جمائے سے پسینے سے تر ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر چمکتے پسینہ بتا رہا تھا وہ اسے گہرا درد دے چکی ہے۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ جیسے ناپاک وجود سے نفرت کرتے ہو مجھ سے؟ میں بدکردار رائنا اور حاکم خان کی بدکردار بیٹی ہوں۔ میں بغیرت حیدر خان کی بیٹی ہوں۔ پھر کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کیوں جلتے ہو مجھ سے کسی کے ساتھ دیکھ کر؟ کیوں کوئی اور میرے قریب نہیں آ سکتا؟ کیوں میں کسی کے سامنے نہیں چاہ سکتی؟ کیوں میرے لبوں سے ساحر خان کا نام برداشت نہیں؟ زرمش خان اس کے سینے پر ہاتھ جماتے ہنسیانی چیخ اٹھی تھی۔ وہ مزید بلڈ بیس کے خوفزدہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اپنے دن رات وہ خوف میں گزار رہی تھی۔ مقابل کی وجہ سے وہ برہان خان کے رشتے کے لیے حامی بھر چکی تھی۔ وہ بلڈ بیس سے دور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے 7 سمندر پار جانا چاہتی تھی، جہاں بلڈ بیس کی پرچھائی بھی نہ ہو۔ آریان خانزادہ سے دور ہوتے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھاتے ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ جلائے لبوں میں دبا گیا۔ زرمش تیز ہوتی سانسوں سے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں برق رفتاری سے دھڑک رہی تھیں۔ مقابل اس کے لبوں سے ساحر کا نام سن کر بھی خاموش تھا۔ وہ اب کیا سزا دے گا؟ وہ اسے ڈرتے ہوئے ہراساں بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، مگر اس بار وہ اس کی سزا قبول نہیں کرنے والی تھی، چاہے وہ اس کی جان لے لے۔ زرمش اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے رگڑتے ہوئے اپنی ہیزل بڑی شعلہ بار نگاہوں پر آنکھیں گاڑ گئی تھی۔ آریان خانزادہ زرمش کے ایک پر بلند و بانگ کہکا لگا گیا تھا۔ اس کے کہکے پر زرمش کے بدن پر لرزہ طاری ہوا تھا، مگر اپنی مٹھیاں دبوچے ہوئے وہ اپنے بدن کے لرزے پر قابو پانے لگی تھی۔ اپنا ڈر کسی صورت مقابل پر ظاہر نہیں کرنا تھا۔ آریان خانزادہ زرمش کو دیکھتے فلک شگاف کہکے لگا رہا تھا۔ زرمش گہرے سانس لیتے اس پر اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے تھی۔ آریان خانزادہ زرمش کی ہزلے آنکھوں کو گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کی طرف بڑھا۔ زرمش نے دروازے میں سمانے اپنے ڈر پر قابو پانے کی کوشش کی۔ وہ اسے سرد سرخ آنکھوں سے دیکھتے اس کی طرف بڑھتے اس کی کلائی دبوچ گیا تھا۔ زرمش اسے لمحے جھکتے ہوئے اس کی کلائی میں دانت کاٹ گئی تھی۔ زرمش کے ایک پر آریان خانزادہ کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی تھی۔ بھلا اس کے موتیوں جیسے دانت اس کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ زرمش پوری قوت سے بے دردی سے اس کی کلائی پر دانت کاڑے، نیلے دانتوں سے گھڑی بنا کر پیچھے ہوئی۔ وہ بری طرح سے اس کی کلائی نیلے کرنے پر ہانپ گئی تھی، مگر آریان خانزادہ سرد و سپاٹ چہرہ دیکھتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسے فرق نہیں پڑا تھا یہاں پر کیا ہوگا مجھے، میرا ناپاک وجود یہاں پر اپنے دانت کاٹ دو جہاں شاید مجھے فرق پڑ جائے۔ آریان خانزادہ اپنے سینڈل اتار کر نیچے پھینک چکا تھا۔ زرمش اس کے پیٹ پر لگے سٹیچز میں خون رستا دیکھتے بری طرح چکرائی تھی۔ ہوش مت کھونا میرا ناپاک وجود، ورنہ تمہارے موتیوں جیسے یہ چمکدار دانت انہیں سٹیچز پر گڑیں گے۔ اور اس کا جبڑا دبوچے اس کے نقوش پر سلگتی سانسیں چھوڑتے ہو رہا ہے۔ زرمش نے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ اس کی کلائی دبوچے کمرے کی بڑی سی سلائڈنگ ونڈو کی طرف بڑھا۔ کتنے خوبصورت گلاب ہے نا یہ؟ آریان خانزادہ نے گملے کی طرف اشارہ کیا جہاں گملے میں سرخ گلاب لگے تھے۔ زرمش نے بھیگے نگاہوں سے ان سرخ گلابوں کو دیکھا۔ آریان خانزادہ نے جھکتے ہوئے ایک گلاب توڑتے زرمش کو پکڑایا۔ زرمش وہ گلاب پکڑتے کپکپاتے ہوئے آریان خانزادہ کو دیکھا۔ آریان خانزادہ مسکراتے ہوئے ٹیبل کی طرف بڑھا تھا۔ ٹیبل سے ایک شیشی پکڑتے وہ پھر سے اس کی طرف بڑھا۔ زرمش گلاب پکڑے بھیگی تحیر زدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے گملے کی طرف بڑھتے وہ شیشی کھولتے ان گلابوں پر شیشی میں بھرا لکوڈ گرایا۔ گملے میں لگے گلاب لمحوں میں سیاہ ہو گئے تھے۔ زرمش نے چیختے ہوئے پیچھے کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ اس کی کلائی سختی سے دبوچے اسے پیچھے بڑھنے سے روک گیا تھا۔ جنون ہو نفرت ہو تم آریان خانزادہ کا جو بھی ہو، مگر تم پر صرف آریان خانزادہ کا حق ہے۔ میں اپنے نفرت بھرے ناپاک وجود پر کسی کی بھی پرچھائی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس کا جبڑا دبوچے اس کی بھیگی ہیزل آنکھوں میں دیکھتے گزرایا تھا۔ مرنا چاہتی ہوں میرے ہاتھوں، مگر نہیں، تمہاری سانسیں نہیں کھوتوں گا۔ یہی حال کروں گا تمہارا جنون گلابوں کا ہوگا جو ان گلابوں کا ہوا ہے۔
اگر تم میری نہیں تو پھر کسی کی بھی نہیں۔ وہ اس کی جبڑا خطرناک حد تک دبوچے تنبی لہجے میں گررایا۔ سرمش کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر جدا ہوئے تھے۔ اب تم خود حیدر خان سے اس رشتے سے انکار کرو گے، کبھی کسی دوسرے مرد کے سامنے نہیں جاؤ گی، سمجھی تم؟ وہ اس کا جبڑا دبوچے تنبی لہجے میں گررایا۔ سرمش نے اسی لمحے درد سے کراہتے ساری استباعت میں ہلایا تھا۔ اب بتاؤ مجھے کل رات کیا ہوا تھا؟ ایک ایک لفظ بتاؤ گے مجھے، ایک ایک لفظ بتاؤ گے؟ کتنی دیر ٹہری اس برہان کے سامنے؟ کس ہولیے میں تھی تم اس کے سامنے؟ میک اپ کر کے گئی تھی یا بغیر میک اپ کے گئی تھی؟ مجھے ایک ایک بات جاننی ہے۔ وہ ٹیبل پر مکہ مارتے ہوئے دانت پیستے ہوئے بولا، بولو۔ وہ زرمش کو گلاب ہاتھ میں پکڑے دیکھتے دھاڑا تھا۔ وہ بھیگی نگاہوں سے سیاہ گلابوں کو دیکھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ پر وہ کانپتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ماما میں یہاں سے گئی تو مہمان نہیں آئے تھے۔ ماما میں نے اپنے کمرے میں چل کر اپنے بالوں میں برش کیا تھا، میک اپ نہیں کیا تھا۔ زرمش ہچکیوں سے بول رہی تھی۔ آگے بتاؤ، برہان کے سامنے کتنی دیر ٹہری تم؟ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، کتنی دیر ٹہری تم؟ آریان خانزادہ لفظ چباتے ہوئے گھٹاتے ہوئے کرسی پر بیٹھے ٹیک لگا گیا۔ 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی نہیں، وہ نہیں آیا تھا، کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ زرمش کی بات پر آریان خانزادہ ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا تھا۔ اس کے جلتے دہکتے سینے پر پھوار سی پڑی تھی۔ زرمش پیچھے کو ہوتے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی۔ پھر سے بولو جو ابھی کہا۔ آریان خانزادہ نے اسے دیکھتے گہرا سانس لیا۔ وہ کسی مرد کے سامنے نہیں گئی، وجود میں بھڑکتی آگ ٹھنڈی ہو چکی تھی، چلتی آنکھیں پرسکون ہوئی تھی۔ 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی نہیں، وہ نہیں آیا تھا، کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ زرمش نے آریان خانزادہ کو دیکھتے ہچکی لیتے روانی میں اپنا جملہ دہرایا۔ بولتے جاؤ یہی جملہ، بار بار دہراؤ، 1 سیکنڈ نہیں رکو گی تم۔ وہ سرد برفیلے لہجے میں حکم دیتے ہوئے آنکھیں مون چکا تھا۔ 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی نہیں، وہ نہیں آیا تھا، کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی نہیں، وہ نہیں آیا تھا، کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ وہ ہچکیاں لیتے بلٹرس بیچ کو آنکھیں موندے دیکھتے وہ لفظ دہرا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ عائش کے برہنہ وجود پر اپنا تمام وزن ڈال کر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ یہ بھی اس کی سزاؤں میں سے ایک سزا بھی تھی۔ وہ اپنے بدن کی گرمی اس پر نکال کر اس پر اپنا تمام وزن ڈال کر گہری نیند سو جاتا تھا۔ عائش نے ڈبڈباتی آنکھوں سے زاویار خانزادہ کے خوبرو چہرے کو دیکھا جو اپنی بھاری ٹانگ اس کے پیٹ پر رکھے ہوئے تھا۔ وہ اپنا ایک بازو اس کے سینے پر رکھے ہوئے تھا، بلکہ اس کا سینہ تک اس کے اوپر تھا۔ عائش چاہ کر بھی اس کا وجود خود سے سرکا نہیں سکتی تھی۔ جتنا بھی زاویار خانزادہ کے ساتھ اس کی قربت میں وقت گزارا تھا، اس نے ایک بار تو کوشش کی تھی اس کے حصار سے نکلنے کی۔ وہ اسی لمحے اپنی آنکھیں کھولتے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے اسے مزید اپنے قریب کر گیا تھا۔ عائش گہرے سانس لیتے آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ کیسے اس ظالم کی پناہوں میں سو سکتی تھی جس کی سانسوں کی تپش اس کے وجود چلاتی تھی، وہ جس کے تذلیل بھرے جملے اس کی روح جھلساتے تھے، قربت میں اپنی بے رحم شدتوں سے اس کی سانسیں گھوٹتے اس کی جان نکالتا تھا۔ وہ بے باک تذلیل بھرے تانے مارتے اس کے ان اذیت بھرے لمحوں کو اذیت کو کئی گنا بڑھا دیتا تھا۔ وہ زاویار خانزادہ کے خوبصورت نقوش دیکھتے سزائے مسکرائی تھی۔ وہ اسے کبھی اٹریکٹ نہیں کیا تھا، نہ پہلی نگاہ میں، نہ آج تک۔ اب تو کبھی بھی وہ اسے اٹریکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ونی میں آئی تھی، اس لیے زاویار خانزادہ کی نفرت ٹھہری تھی، مگر وہ تو ونی میں آنے سے پہلے مقابل سے نفرت کرتی تھی، شدت سے نفرت کرتی تھی۔ اسے وہ پہلی ملاقات یاد آئی تھی جب اس نے گھوڑے سے اسے سمندر میں پٹکا تھا۔ زاویار خانزادہ اسے پہچان نہیں سکا تھا، مگر وہ پہچان چکی تھی۔ دوسری ملاقات میں ہی وہ اس انسان کو پہچان چکی تھی۔ مقابل کے مردانہ آور سینٹ کی خوشبو سے وہ دوسری ملاقات میں پہچان چکی تھی۔ زاویار خانزادہ کی خوشبو سے نہ بھی پہچانتی، وہ جتنا ظالم اور اکڑ مزاج تھا، وہ دوسری ملاقات میں اس پر باور کروانے کے لیے کافی تھا۔ وہ وہی خانزادہ ہے جو اسے استنبول میں ہارس رائڈنگ کے دوران ملا تھا۔ عائش نے آنکھیں موندے درد کرب سے ہچکی لی تھی۔ یہ کیسی نفرت تھی زاویار خانزادہ کی، جو بدن کی گرمی اترتی تھی۔ مرد نفرت میں قربت کے مارتا ہے اور عورت کو نفرت میں جلتے مرد کی قربت ہی گوارا نہیں ہوتی۔ وہ اذیتناک سوچوں سے جلتے سسکیاں بھر رہی تھی۔ زاویار کی شدتوں سے اس کے انگ انگ میں درد اٹھ رہا تھا۔ بہت ظالمانہ طریقے سے وہ اپنا حق لیتا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اس کی ہچکیوں پر آنکھیں کھولتے اسے سرد سرخ آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کتنی بار کہا میری باہوں میں یہ ہچکیاں مت لیا کرو، میری نیند بہت کچی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے میری، ہوش میں آتے تم پر اپنا قہر ڈھاتا ہوں تو پھر 1.5 گھنٹہ مزید تمہاری یہ ہچکیاں سننی پڑتی ہیں۔ وہ اسے اپنے قریب کرتے اس پر اپنا وزن مزید ڈالتے اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ جب مجھے میری اوقات یاد دلایا کریں تب مجھے آزاد کر دیا کریں زاویار۔ عائش کی بات پر زاویار خانزادہ کی آنکھیں کھولتے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھا۔
میں زمین پر سو جایا کروں گی۔ عائش نے اس کی سرخ آنکھوں میں ایک نظر دیکھتے نگاہیں چکائی تھی۔ کس بات پر وہ اس پر ہاتھ اٹھا دے وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اس کی بے انتہا قریب تھی۔ زاویار خانزادہ کے سینے کی دھڑکتی دھڑکنیں اس کے ہی سینے میں تو دھڑک رہی تھی۔ وہ ہاتھ نہ بھی اٹھاتا وہ پھر سے اذیت بھرے وہ لمحات دہرا سکتا تھا۔ وہ بہت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ زاویار خانزادہ کی سرخ تپش زدہ نگاہوں پر عائش کی گھنیری پلکیں اس کے عارض پر بری طرح لرز رہی تھیں۔ اس کی دھڑکنوں میں بھونچال آیا تھا۔ زاویار خانزادہ اپنے نیچے اس کا لرزتا وجود محسوس کرتے اپنے غصے پر کنٹرول کر گیا تھا۔ وہ بھی کچھ دیر پہلے بہت بری طرح اپنا قہر اس پر اتار چکا تھا۔ جانتا تھا وہ مقابل اوپر سے کافی مضبوط بنتی تھی، مگر تھی وہ کافی نازک۔ انگلی سے بھی چھونے سے اس کے نازک بدن پر نشان پڑ جاتے تھے، جسے وہ دن رات اپنی درندگی سے بمبوڑتا تھا۔ تمہاری اوقات یہی ہے کہ تم میری باہوں میں ہر لمحہ ایسے بڑھانا رہو تاکہ مجھے جب جب تمہاری ضرورت ہو مجھے ذرا تردد نہ کرنا پڑے۔ تم لمحوں میں مجھے میسر ہوتے میری ضرورت کو پوری کرو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے تضحیک آمیز لہجے میں بولتے اس کا چہرہ سرخ کر چکا تھا۔ اب آنسو مت بہانا، ایک اور آنسو نہ بہے ان آنکھوں سے، ورنہ ان آنکھوں کو زارو قطار رونے کی وجہ دے دوں گا۔ عائش کی نیلی آنکھوں میں چمکتے موتی دیکھتے وہ لب بھینچتے بولا، سخت زہر لگتے ہیں مجھے اسے یہ ان نیلی آنکھوں میں چمکتے موتی۔ عائش ابھی بھی اسے نیلی زخمی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ بند کرو یہ منحوس آنکھیں، سخت زہر لگتا ہے مجھے تمہارا یوں دیکھنا۔ وہ اس کی آنکھیں جبڑا بے دردی سے اپنی آہنی گرفت میں دبوچتے ہوئے اس پر مکمل طور پر سایہ فگن ہوتا اس پر اپنا پہاڑ جیسا تمام وزن ڈال گیا تھا۔ عائش اس لمحے اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ اپنی سرسرخ آنکھیں اس پر گاڑے ہوئے تھا۔ اب نیلی آنکھوں سے چمکتے موتی بند آنکھوں کی گھنیری پلکوں پر ٹہرے ہوئے تھے۔ وہ غصے سے جبڑے بھینچتے اسے اپنی باہوں میں سے آزاد کر گیا تھا۔ اس کے کپکپاتے وجود پر اسے رحم آ گیا تھا۔ اچھی طرح اس پر کمبل دیے زاویار خانزادہ رخ پلٹے خود پر اچھی طرح کمبل اڑا گیا تھا۔ ابھی اسے بھی مزید سونا تھا، رات کو حویلی سے نکلنا تھا۔ زاویار خانزادہ نے سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل فون اٹھا کر سوئچ آن کیا۔ کرنے پر آلیان خانزادہ کی ڈھیروں مسڈ کال ریسیو ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے سیدھے ہوتے جلدی سے کال بیک کی۔ جی بابا، آلیان خان نے فون اٹھاتے پر زاویار خانزادہ نے جلدی سے کہا۔ کہاں ہو تم؟ آلیان خان کی بھاری آواز اسپیکر پر گونجی۔ میں اپنے فارم ہاؤس ہوں، زاویار خانزادہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تمہاری موری کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ارتضیٰ کے آرمی کالج سے فون آیا تھا۔ ارتضیٰ کا پتہ کرنے کے لیے تب سے توانا خانم ہوش میں نہیں ہے۔ آلیان خان کی بات پر وہ کمبل خود سے اتارتے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ رہا تھا۔ میں آ رہا ہوں بابا، زاویار خانزادہ پریشانی سے بولا۔ زاویار، اپنی بیوی کو ساتھ مت لانا، ادھر فارم ہاؤس میں ہی چھوڑ کر آنا۔ آلیان خان سنجیدگی سے بولے، کیا مطلب؟ ادھر چھوڑ کر آؤں؟ اسے ادھر اکیلا چھوڑ دوں؟ زاویار خانزادہ کی پیشانی پر شگنوں کا جال بچھا تھا۔ ہاں، تمہاری موری کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ارتضیٰ کا نام سنتے ہی اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ عائش کا حویلی میں موجود اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ کچھ عرصہ اسے اب ادھر فارم ہاؤس رکھو۔ آلیان خان چٹانوں سے سخت لہجے میں بولے، اپنی بیوی کو میں یہاں اکیلے تن تنہا چھوڑ دوں؟ زاویار خانزادہ نے غصے سے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ تن تنہا کیوں؟ تمہارے اتنے گارڈز ہوں گے، 2-3 عورتیں چھوڑ دو اس کے پاس۔ آلیان خانزادہ کی بات پر زاویار خانزادہ کی رنگت مزید سرخ ہوئی تھی۔ میں اپنی بیوی کو اپنے گارڈز کے سہارے چھوڑ کر چلا آؤں؟ یعنی گارڈز پر بھروسہ کروں، وہ بھی اپنی عزت کے معاملے میں؟ میرے کتنے دشمن ہیں بابا، کون کہاں گھات لگائے بیٹھا ہو کیا پتا؟ زاویار پیشانی پر بل ڈالتے فون پر لفظ چبا گیا تھا۔ بھولو مت وہ ونی میں آئی ہے۔ اس سے متعلق کیوں اتنا سوچ رہے ہو؟ آلیان کرج سے اٹھے تھے۔ ونی میں ہی آئی ہے، مگر آئی بیوی بن کر ہے۔ نکاح کیا ہے میں نے، اس کی جان کی مجھے پرواہ نہیں، مگر عزت اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ وہ وہاں ہی رہے گی جہاں زاویار خانزادہ رہے گا۔ زاویار خانزادہ سے حتمی لہجے میں کہتے فون بند کر چکے تھے۔ زاویار خانزادہ نے اپنی نیلی گھنی بیئرڈ انگلیوں سے سہلاتے غصے سے عائش پر نگاہ دوڑائی، جو رخ پلٹے لیٹی تھی۔ سنہری بال اس کی بڑھنا کمر پر بکھرے تھے۔ اٹھو، شاور لو، ہمیں ابھی حویلی سے نکلنا ہے۔ وہ کمبل اس کے اوپر سے اتارتے بولا۔ عائش اپنی حالت پر سرخ ہوئی تھی۔ عائش نے اٹھ کر بیٹھتے سرخ ہوتے زاویار خانزادہ کی بیڈ پر پڑی ٹی شرٹ اٹھا کر پہنی۔ وہ غصے سے اس کی شرٹ چھین کر زمین پر اچھال گیا تھا۔ سب کچھ دیکھ چکا ہوں، اس کے لیے یہ خود کو چھپانا چھوڑ دو، ابھی اٹھو، شاور لو۔ زاویار خانزادہ کی بات پر عائش کی نیلی آنکھوں میں گلابی پن بڑھا تھا اور اسے گلابی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اٹھو، وہ دھاڑا تھا۔
دہاڑ اٹھاتا عائش اس کی دہاڑ پر اسی لمحے لرزتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھتی واش روم میں داخل ہو چکی تھی۔ زاویار خانزادہ نے منہ پر ہاتھ پھیرتے سائڈ ٹیبل پر پڑا واز اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔